بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود قلبی یہ ایک نہایت ہی بابرکت درود پاک ہے، کیونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے۔ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تعلق قلب سے، روح سے ہوتا ہے۔ تو جو شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس کا قلب منور ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اگر آپ اسے توجہ اور دھیان سے پڑھیں تو وہ پڑھنے والے کا قلب منور ہو جاتا ہے، قلب روشن ہو جاتا ہے، گناہوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے، اور گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے جو اعمال صالحہ میں برکت نہیں ہو پاتی یا رغبت نہیں ہو پاتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اعمال صالحہ میں رغبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس درود پاک کو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد پڑھا جائے تو دین اور دنیا میں معزز ہو جاتا ہے، مینس کے دین و دنیا میں اس کو عزت، احترام اور جو ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ مقرب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی محبت عطا ہوتی ہے۔ جب اس درود پاک کا تعلق قلب سے ہے تو اسے پڑھنے والے کا اگر قلب روشن ہوگا تو obviously نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا ہوگی، برائیاں آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گی۔ وہ لوگ جو برائیوں میں ملوث ہیں، جن کو جھوٹ بولنے کی یا چوری کی یا دوسری بری عادتوں کی جو ہے لت پڑ گئی ہے، بری عادتوں کا ان کو جو ہے کریز ہو گیا ہے اور چاہتے بھی ہیں تو وہ عادتیں ان سے نہیں چھوٹتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی گناہ میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ لذت بھی نہیں رہتی اور چھوڑنا چاہے تو چھوٹتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، مطلب یا تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں 11 دفعہ یا 33 دفعہ پڑھ لیں، اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ برائیاں آہستہ آہستہ کر ختم ہو جائیں گی، برائیوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ایک اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب اسے کثرت سے پڑھا جائے، یعنی کہ اگر آپ نے ایک تعداد بنا لی کہ روزانہ میں صبح اور شام اسے 21 مرتبہ پڑھوں گا، یا روزانہ اسے 100 مرتبہ پڑھوں گا، یا 33 بار پڑھوں گا، یا کوئی شخص اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنے لگے، تو اس کا موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا، اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ دیکھیں جب آپ سے گناہ چھوٹ گئے، نیکیوں کی برکت نصیب ہو گئی، نیکیوں پر استقامت نصیب ہو گئی، دل پاک و صاف ہو گیا، منور ہو گیا، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، تو یقیناً اب جب آپ نیک اعمال کریں گے اور دعا مانگیں گے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ تو ہر انسان آج کے دور میں یہی چاہتا ہے کہ وہ دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو، لیکن ہم صاف دل سے نہیں مانگتے، اچھی نیتوں سے نہیں مانگتے، اور ہم جو ہے نیک اعمال نہیں کرتے، اس لیے ہماری بیشتر دعائیں قبول نہیں ہو پاتی ہیں، اس میں ہمارے خود کے اعمال ہیں دعا نہ قبول ہونے کے پیچھے۔ تو اس درود پاک کو پڑھنے والا، کثرت سے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے ہمارے قلب کو منور فرمائے، اور ہمیں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے، گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی محبت عطا فرمائے۔ درود قلبی یہ ہے۔